الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے درس میں نماز چھوڑنے کا انجام سماعت فرمائیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نشے میں مدہوش ہو کر ایک نماز ترک کر دی، یعنی ایک نماز چھوڑ دی، گویا پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے اس کی ملکیت میں تھا، اس سے چھین لیا گیا۔ اور جس نے نشے میں مدہوش ہو کر 4 دفعہ نماز ترک کر دی، یعنی 4 دفعہ نماز چھوڑ دیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ طینۃ الخبال جہنمیوں کے جسم سے پیپ اور خون نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس شخص کو پلایا جائے گا جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا۔ برادران اسلام، آج کل نماز چھوڑنے کا یہ بیماری جو ہے عام ہے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے اندر، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے، اگر انسان عقل اور ہوش لے اور عقل اور فہم سے سمجھے تو اس کے لیے یہ وعید کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ شراب سے بچو، یہ ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہم انسان ظاہر پرست ہیں، جو ظاہری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محسوس چیز کو اچھے محسوس انداز میں سمجھایا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس یہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانے ہیں، اور اگر اس سے چھین لیا جائے تو اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچیے ذرا، غور و فکر کیجئے، اس انسان کا منظر کیسا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جیب سے پرس غائب ہو جائے یا موبائل غائب ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوتا ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا، رشتہ دار بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ایک شخص کا اگر ایک وقت کی نماز ترک ہو جائے، ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے، تو اسے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ اس سے تمام چیزیں دنیا کی چھین لی گئی، ایسا بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ اسی طرح دوسری چیز فرمایا کہ سگریٹ، نسوار، ہیروئن، افین، چرس، یہ شراب سے پھوٹنے والی ایک نہر ہے جو اس سے نکل کر ہی آتی ہے۔ یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شراب سے بچو، اور تمام برائیوں کا سر چشمہ یہ شراب ہے، اور یہ اسی سے نکلنے والی ہے، اسی ایک نہر سے یہ تمام چیزیں نکل لی ہے جو آج بیڑی ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، کھینی ہے، گل ہے، یہ تمام چیزیں۔ یہاں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار مدہوش ہو کر نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام غور کریں کہ آج کے حالات میں اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا ہے، کوئی کھینی کھاتا ہے، تو کوئی گل کرتا ہے، اور پھر جا کر کے نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ نشہ ہے، وہ حرام ہے۔ کل مسکر خمر و کل حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ انسان کے لیے حرام چیزیں ہیں، وہ انسان ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو نشے کا عادی نہیں، لیکن جو استعمال نہیں کرتا وہ ایک دفعہ بھی کھائے گا تو اسے نشہ آ جائے گی۔ اسی لیے اس چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور تمام برائیوں کی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روز نشہ کیا، ایک روز شراب پی لی، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے اس شخص کی۔ اب یہ بتائیے سامعین کرام کہ ایک دفعہ نماز چھوڑنا اور 4 دفعہ نشے میں مدہوش ہو کر نماز کو ترک کر دینا، اس شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر کر طینۃ الخبال پلائے گا۔ لیکن جو شخص ہوش میں رہ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، ہوش و حواس میں رہ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، تو اب فیصلہ کیجیے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا نماز ترک کرنے سے باز آ جائے،
نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ حدیث اس شخص کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ وعید بیان کی گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے اس سے تمام چیزیں چھین لی جاتی ہے، اور جب 4 مرتبہ مدہوش ہو کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلاتا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ اب جو شخص ہوش میں رہ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی 5 وقتہ وقت کی اہمیت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔